ڈیئر فرینڈس، السلام علیکم۔ آج جو ہم کرنٹ سٹوری کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹاپک ہے میڈیکل شارٹیج ان پاکستان۔ صرف 3 دن پہلے ایک ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنی کو ایسے وقت میں پیراسیٹامول کی 48 ملین گولیوں کا ذخیرہ کرتے ہوئے پایا گیا جب ملک بھر میں سپلائی کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اس کے جواب میں حکام نے ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تحقیقات کا آغاز کیا جنہوں نے سپلائی کم کر کے مصنوعی قلت پیدا کی اور پاکستان کے اندر ایک مصنوعی بحران پیدا کیا۔ بین الاقوامی عطیہ دہندگان نے طبی امداد کی فراہمی میں فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، لہذا انہوں نے سیلاب سے متاثر علاقوں کے لیے میڈیسنز بھیجی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے نیشنل ہیلتھ سروسز نے ڈریپ کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ نہ صرف اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مارکیٹ میں پیراسیٹامول کی سپلائی دوبارہ شروع ہو، بلکہ ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی بحران پیدا کرنے والوں کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ فارماسیوٹیکل سیکٹر کے ساتھ جھگڑا پیناڈول جیسی ادویات کی قیمتوں میں 80 پیسے اضافے کے مطالبات سے شروع ہوا۔ وفاقی کابینہ نے یہ کہہ کر اس مطالبے کی مزاحمت کی کہ پیراسیٹامول بنانے کے لیے درکار خام مال کا 85% مقامی طور پر دستیاب ہے، جبکہ صرف 15% درآمد کیا جاتا ہے۔ ان کا اصرار تھا کہ دوا مناسب قیمت پر ہی فروخت کی جانی چاہیے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مصنوعی بحران پیدا کر دیا، اور بحران بھی تب پیدا کیا جب ملک سیلاب، ڈینگی اور کووڈ-19 جیسے متعدد بحرانوں کا شکار ہے۔ جو چیز اسے مزید مشکوک بناتی ہے وہ یہ کہ سپلائی کے سلسلے سکڑ نہیں پائے۔ در حقیقت سیلاب سے متعلق امدادی اسکیموں نے اہم ادویات جیسے پیراسیٹامول کو راغب کرنے کے لیے ایک اچھا کام کیا، اور ہمارے پاس وافر سپلائی بھی موجود ہے، لیکن ملک میں پیراسیٹامول کی اس اچانک پیدا کی ہوئی کمی اور ذخیرہ اندوزی نے لاکھوں ان گنت بیماریوں میں مبتلا لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ مسائل اور مصائب اکٹھے کر دیے۔ لہذا اب حکومت کو چاہیے کہ ان تمام لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور ملک کے اندر میڈیکل کی شارٹیج کو یقینی طور پر ختم کیا جائے، تاکہ ملک کے اندر لوگ جو پہلے واٹر بورن ڈیزیز کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، انہیں ایک نیا بحران کا سامنا نہ کرنا پڑے۔